ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آیات کلام الرحمن سے آج کی نورانی محفل پاک بسلسلہ ایصال ثواب جامع مسجد حنفیہ محلہ ستار پورہ کے اندر جو انعقاد پذیر ہے، اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ زینت القراء محترم قاری محمد علی صاحب آج کی اس محفل کا آغاز فرما رہے تھے۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں، سوز و گداز میں، علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ دوران تلاوت عظیم مذہبی اسکالر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مبشر القادری چشتی گورڑوی صاحب منڈی بہاؤالدین سے آپ تشریف لائے۔ دل کی اتھا گرائیوں سے حضرت کو خوش آمدید۔ بانیان محفل برادری ذوقار عاشق خیر الورا محترم جناب محمد عمران غفور صاحب، محمد عدنان غفور صاحب، پیکر اخلاص و محبت مخلصی فی اللہ محترم جناب عبد الغفور صاحب، ان کی طرف سے آنے والے تمام معزز مہمانوں کو ہم دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے سلسلہ نعت شروع کرتے ہیں۔ ہم کے چند اشعار پیش کر کے میں آپ کو نعت تک لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میری پہلی حاضری ہے آپ کی اس مسجد کے اندر، آپ کا ذوق، آپ کا شوق میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ زہرا کے بابا کا فرمان ہے، جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑی درگاہ ہے، ایک سید زادے بابا جی محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایسا سچا سچا سید تھا جس گھر کے اندر ڈھول باجا بجتا تھا اس گھر میں نہیں جاتا۔ اور یہ منظر چشم فلک نے دیکھا جب اس عاشق خیر الورا کا جنازہ اٹھتا ہے۔ یہ غازی صاحب قبلہ جانتے ہیں، کالو چک شریف والے، میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں۔ بابا جی محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھتا ہے، آبابیلیں چھائیں کرتی ہیں۔ اس مرد قلندر نے ایک دن اپنے مریدوں سے فرمایا، کہا جب کسی کے ایصال ثواب کی محفل میں جاؤ، مرنے والے کے لیے تحفے لے کر جاؤ۔ لوگ پوچھنے لگے، مریدوں نے کہا بابا جی معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، بندہ زندہ ہو، بندہ اس کے لیے کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے، فوت بندے کے لیے تحفہ کیا لے کر جائیں؟ آپ نے فرمایا تم نے مصطفیٰ کریم کا فرمان نہیں سنا، مرنے والوں کے لیے تسبیحات تحفہ ہوتی ہیں۔ آسان کر دیتا ہوں، سرکار فرمانے لگے کل شریف مرنے والے کے لیے تحفہ ہے، فاتحہ شریف مرنے والے کے لیے تحفہ ہے، الحمد شریف مرنے والے کے لیے تحفہ ہے، کلمہ شریف مرنے والے کے لیے تحفہ ہے، الحمدللہ مرنے والے کے لیے تحفہ ہے، استغفر اللہ مرنے والے کے لیے تحفہ ہے۔ آپ فرمانے لگے اللہ اکبر مرنے والے کے لیے تحفہ ہے، سبحان اللہ مرنے والے کے لیے تحفہ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں ہم آئے ہیں تو کچھ تحفے پیش کریں مرحومہ کی روح کو، کہ ان کی روح خوش ہو جائے۔ میں ہم کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں اور آپ کے ذوق کی بات کرنے لگا ہوں۔ آپ جب میں بات ختم کروں تو آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑے تو محبت کے ساتھ کہنا پھر سبحان اللہ۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ حمد اس خدا کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا، درود اس نبی پر جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ آگے آپ سبحان اللہ کہتے چلے جائیے، میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حمد اس خدا کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا، درود اس نبی پر جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ حمد اس خدا کے لیے جس نے ہمیں بولنا سکھایا، درود اس نبی پر جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا۔ حمد اس خدا کے لیے جس نے ہمیں ایمان دیا، درود اس نبی پر جس نے ہمیں قرآن دیا۔ حمد اس خدا کے لیے جس نے جنت کو بنایا، درود بے شمار اس نبی پر جس نے جنت کو سجایا۔ کہہ رہا ہوں حمد اس خدا کے لیے جس نے جہنم کو بھڑکایا، درود بے شمار اس نبی پر جس نے بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھایا۔ ارے درود اس نبی پر جس نے کہا لا الہ الا اللہ، حمد اس خدا کی جس نے کہا محمد رسول اللہ۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ حمد اس خدا کے لیے جس نے عرش کو لوح قلم اور کرسی سے سجایا۔ حمد اس خدا کے لیے جس نے لوح قلم اور کرسی کو 70,000 نور کے پردوں سے سجایا۔ حمد اس خدا کے لیے جس نے 70,000 نور کے پردوں کو سدرۃ المنتہا سے سجایا۔ حمد اس خدا کے لیے جس نے سدرۃ المنتہا کو 7 آسمانوں سے سجایا۔ حمد اس خدا کے لیے جس نے 7 آسمانوں کو سورج چاند کو ستاروں سے سجایا۔ حمد اس خدا کے لیے جس نے سورج چاند اور ستاروں کو روشنی کو کشش کو چمک کو دمک سے سجایا۔ حمد اس خدا کے لیے جس نے زمین کو جمادات نباتات اور مٹی سے سجایا۔ حمد اس خدا کے لیے جس نے مٹی کو تنے کو جڑوں کو شاخوں کو پتوں کو پھولوں کو خوشبو سے سجایا۔
جملہ دینے لگا ہوں، اب تیرا دل بولے تو چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، اطاری ہے، سیفی ہے، تیری نسبت کو سلام، لیکن ذرا ذوق دیجئے گا حمد اس خدا کے لیے جس نے اس ساری کائنات کو، اشرف المخلوق انسان کو پیاری سی صورت، صورت کو سیرت، سیرت کو عمل، عمل کو اخلاق، اخلاق کو ایمان، ایمان کو قرآن سے سجایا۔ حمد اس خدا کے لیے جس نے قرآن کو مولا علی سے سجایا، اور حمد اس خدا کے لیے جس نے اس ساری کائنات کو، اشرف المخلوق انسان کو پیاری سی صورت، صورت کو سیرت، سیرت کو عمل، عمل کو اخلاق، اخلاق کو ایمان، ایمان کو قرآن سے سجایا۔ اب حاصل کلام جملہ ہے، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کی صدا دینا۔ حمد اس خدا کے لیے جس نے اس ساری کائنات کو اپنے نبی کے نور سے سجایا، اپنے نبی کے نور سے سجایا۔ پھر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، پھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پھر فرمایا وانک لعلی خلق عظیم، پھر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، پھر فرمایا انا اعطیناک الکوثر، پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آئیے سلسلہ عنایت شروع کرتے ہیں۔ میں ننھے منع ثنا خان عبد الرحمن کو دعوت ناشریف دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جیسے لاما صاحب حکم کریں گے سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ محبت کے ساتھ استقبال کیجئے گا کہ آؤ کہ کچھ تسکین دل زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم اپنے آقا کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ محترم ریاض احمد بٹی صاحب آج کی اس محفل پاک کے جو ہیں روئے رواں ساری انتظامیہ کے ان کے معاملات ہیں، اور صدر چیئرمین ہیں کمیٹی کے۔ میں محلہ ستارپورہ کی بزم میلاد کمیٹی کے تمام اراکین کا انتہائی مشکور و ممنون، جناب محترم عبد الغفور صاحب، برادری ذیوکار محترم جناب محمد عدنان غفور صاحب اور محمد عمران غفور صاحب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں، اور پیکر اخلاص و محبت میرے بہت ہی مخلص دوست ترجمان اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمر فاروق صاحب، آپ جو ہیں رحمت للعالمین ٹرسٹ کے بانی و سرپرست اعلیٰ ہیں، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تشریف لاتے ہیں۔ انتہائی محترم و مکرمی شخصیت پیکر اخلاص و محبت حضرت قبلہ علامہ مولانا ظفر علی اطاری صاحب، آپ تشریف فرما ہوئے، دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید، اور ان کی آمد یقیناً یہ جو نیک لوگ ہیں ان کی آمد باعث برکت بھی ہے اور باعث رحمت بھی ہے، اور مرنے والی ہماری ماں جی کے لیے یہ بخشش کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ نیک لوگ جب بیٹھتے ہیں تو اللہ ویسے ہی کرم فرما دیتا ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا اتنا خوبصورت گلدستہ حضرت نے سجایا ہے، اللہ پاک سلامت رکھے۔ ننھے منع ثنا خان بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ عنایت پیش کرتے ہیں۔